اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر قرآن کورس کی نئی کلاس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج سورہ نساء کی آخری آیات، تو یہ بات پڑھنے، سننے، تلاوت کرنے، سمجھنے سمجھانے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوگا۔ گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے غلط عقائد بیان کیے گئے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور تین میں سے تیسرا خدا مانتے ہیں۔ اب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا نظریہ کیا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور مطیع و فرما بردار سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی حضور نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیب لگاتے ہیں۔ تو نبی آخر الزمان رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی کون سا عیب لگاتے ہیں؟ بولے آپ کہتے ہیں عابد اللہ، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اس سے بڑا عیب کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندہ ہونا عیب نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی فخر ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نجران کے عیسائیوں کی تردید میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح نفرت نہیں کرتے اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور عربی گرامر کی روح سے یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، کہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب فعل مضارع پر لفظ لن داخل ہو تو زمانہ مستقبل میں نفی تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس کا گرامر کا ترجمہ یوں ہوگا کہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز نفرت نہیں کریں گے، مانا زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں گے، اور اللہ کا بندہ کہہ کر اللہ کی بندگی پر ناز کریں گے، اللہ کے بندہ ہونے پر، اللہ کے معبود ہونے پر، اللہ کے واحد ہونے پر فخر کریں گے، اور وہ زندہ ہیں۔ فلہذا یہاں سے عیسائیوں کا رد بھی کیا گیا کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے، فوت ہو گئے، نہیں، وہ زندہ ہیں۔ پھر ایسی فرمایا وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور فرشتے بھی، مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ ہونے سے نفرت نہیں کرتے۔ اچھا اب یہاں دیکھیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے یہ عجیب ہے، لیکن فرشتوں کی پیدائش عجیب ترین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو فرشتے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب جبرائیل کے دم کرنے سے پیدا ہوئے اور فرشتے بغیر کسی دم کے صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیمار کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، فرشتے تو ایسے بیسیوں کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اللہ کا بندہ ہونے سے کوئی نفرت نہیں، کوئی شرم نہیں آتی، اور پھر آگے اللہ نے عجیب ترین لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ تو عجیب ہیں اور فرشتے عجیب ترین ہیں، تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہونے سے شرم نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اللہ کا بندہ ہونے سے نفرت کرے، اسے شرم آئے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ہانک کر انہیں سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا، قیامت کا دن آئے گا، سب اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہاں سے پتہ لگا کہ ایمان اچھے کاموں پر مقدم ہے، پہلے ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بعد ہی اچھے کام فائدہ دیں گے۔ اگر ایمان نہیں لائے تو ظاہر سے بات ہے بغیر ایمان کے اچھے کام ویسے فائدہ نہیں دیں گے کہ قیامت میں نجات مل جائے، قیامت میں انسان یوں کہہ لیں کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کر لے۔ فلہذا محض اچھے کام نہیں دیکھنے چاہیے بلکہ ایمان والے کے اچھے کام دیکھنے چاہیے۔
ایمان ہے تو اچھے کام مفید، ایمان نہیں تو اچھے کام کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو باہر کیا فرمایا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، جو ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا اجر پورا دے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، پورا نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل سے ان کے اچھے کام کا اجر بڑھا دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور باہر کیا وہ لوگ جو تکبر کریں اور بندہ ہونے سے نفرت کریں، اللہ کی بندگی پر ناز نہ کریں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک سزا دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ قیامت میں مددگار کا نہ ہونا، قیامت میں ولی کا نہ ہونا، یہ کفار کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ولی بھی عطا فرمائے گا، مددگار بھی عطا فرمائے گا۔ خود سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو تعلیم دی، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے ولی عطا فرما، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمیں اپنی بارگاہ سے مددگار بھی عطا فرما۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نفع دے، اور نصیر وہ ہوتا ہے نقصان دور کر دے۔ فلہذا جو کہے کہ اللہ کے سوا ولی کوئی مددگار ولی نہیں، تو وہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ کفار کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا، کفار کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ولی بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے مددگار بھی ہوتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اور گزشتہ آیات میں جو اہل کتاب کے غلط عقیدوں کی تردید کی گئی تھی کہ مسلمان ان سے بچیں، تو اب درست عقیدے بھی عطا کیے جا رہے ہیں، درست عقیدے بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ معنی یاد رکھیے گا، بعض چیزیں انسان حواس سے پہچان لیتا ہے، دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، ٹٹول کر، چکھ کر، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حواس سے پہچانی نہیں جا سکتی، عقل سے پہچانی جاتی، اور عقل دلیل کے ذریعے جانتی ہے، مانتی ہے، پہچانتی ہے۔ تو ہر انسان پہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جانے، پہچانے، مانے، مگر اللہ کی ذات حواس سے ورا ہے تو عقل سے ماننا پڑے گا۔ عقل دلیل چاہتی ہے۔ اب سارا عالم اللہ کے وجود کی دلیل ہے، مگر یہ دلیل کمزور ہے، ناقص ہے، اسی لیے اس عالم کو دیکھ کر بعض عقل مند مشرک ہو گئے، بعض دہریہ ہو گئے۔ اب ایسی دلیل کی ضرورت تھی جس سے عقل بہک نہ سکے، اسے کوئی توڑ نہ سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلیل ہمیں عطا فرمائی۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو دلیل ہے نا، یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہے، اور حضور کی معرفت یہ قرآن کی معرفت میں مقدم ہے کہ پہلے حضور کو مانا جاتا ہے، بعد میں قرآن سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، پھر مسلمان بن کر قرآن پڑھتے ہیں۔ فلہذا پہلے کیا کیا جائے گا؟ حضور کو مانا جائے گا، حضور کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلیل ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہو تو دلیل کیا ہے؟ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، یعنی آپ سراپا معجزہ ہیں۔ اب آپ تو تم لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو اور ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو کہ دیگر انبیاء کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ہاتھ معجزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز معجزہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس، آپ کی پھونک معجزہ، مگر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو معجزہ، ہر حال معجزہ، ہر قول معجزہ، ہر وصف معجزہ، بلکہ معجزات کا مجموعہ۔
دیکھیں بال مبارک معجزہ، ٹوپی میں رہیں حضرت خالد کی تو ہر جہاد میں فتح نصیب ہو، شاہ ہرقل کی ٹوپی میں ہو تو اسے سر کے درد سے شفا ملے، ازواج مطہرات بالوں کو دھو کر بیماروں کو پلا دیں تو ہر قسم کے مرض سے نجات مل جائے، صحابہ کرام کفن میں لے کر جائیں کہ قبر کی مشکلات حل ہو جائیں، حضرت طلحہ کے گھر پہنچیں تو پوری رات فرشتوں کی تسبیحات سنیں، آنکھ شریف معجزہ ہے کہ اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے، اجالے میں بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، ناک شریف معجزہ ہے کہ مدینے میں رہ کر حضرت اویس قرنی کے ایمان کی خوشبو یمن سے پا لیتے ہیں، زبان شریف معجزہ ہے کہ جو کچھ آپ کی زبان پاک سے نکلا وہ سب ہو گیا، کہ جو دن کو کہہ دیا رات رات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی۔ پھر لعاب پاک معجزہ کہ حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، ہانڈی اور آٹے میں لعاب پاک گیا تو ایسی برکت ہوئی کہ تھوڑا سا سالن تھا، تھوڑی سی روٹی تھی، سینکڑوں مہمانوں نے کھائی، سارے سیر ہو گئی، ویسے کہ ویسا باقی رہا۔ اچھا سمجھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، مگر حضور کے لعاب دہن سے جناب جابر کے گھر جب لعاب دہن گیا تو ایسا نہیں ہوا کہ صرف پانی بڑھ گیا، شوربہ بڑھ گیا، نہیں، سارے مسالے بڑھ گئے، ساری بوٹیاں بڑھ گئی، نمک مرچ گھی مسالہ سب کچھ بڑھ گیا۔ تو مانا حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک ایسا معجزہ کہ جب ہانڈی میں گیا تو جس کو جتنی ضرورت تھی بڑھنے کے لیے ساری اسی مقدار میں بڑھ گئی۔ حضرت علی کے آنکھ کو لگا تو دکھتی آنکھ کو شفا عطا ہو گئی، جناب عبداللہ بن عتیق کے پاؤں کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لگا تو ہڈی جڑ گئی، حضرت معوذ ابن عفراء کے کندھے کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو لگا تو اسے جوڑ دیا، غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے زہر آلود پاؤں کو لگا تو شفا مل گئی، سارا ختم ہو گیا، کھاری پانی کے کنویں میں گیا تو شیریں پانی کر دیا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک معجزہ کہ بدر کے دن مٹھی بھر کر کفار پر مٹی پھینکی، سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور اللہ نے اسے اپنا ہاتھ فرمایا، صحابہ نے بیعت کی تو اللہ کی بیعت ہو گئی۔ جناب جابر کے گھر دعوت پر آپ نے دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے تو کپڑے کا دسترخوان پھٹ گیا مگر کبھی آگ سے جلا نہیں، بلکہ صحابہ اسے دھویا کرتے تھے، دھونا چاہتے تھے تو آگ کے تنور میں ڈال دیا کرتے تھے، وہ صاف ہو جاتا تھا، جلتا نہیں تھا۔ پھر انگلیاں شریف معجزہ کہ حدیبیہ کے مقام پر ایک پیالے میں رکھ دی تو ہر انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، اسی انگلی سے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پاؤں شریف معجزہ ہے، فرش پر چلے، عرش پر چڑھے، پتھر اس کا اثر لینے، بیماروں کو ٹھوکر لگے شفا آ جائے۔ پسینہ مبارک معجزہ کہ گلاب سے اعلیٰ خوشبو ہے، دل دماغ نام سب کچھ معجزہ، گویا یہ کہ سراپا معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو پہلے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا، یعنی قرآن کریم۔ اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اللہ کی دلیل، صاحب قرآن اور قرآن دونوں اللہ کی دلیل ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، تو وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب وہ رسی کیا ہے؟ یہ سارے نظریات، سارے عقائد بتائے جا رہے ہیں۔ فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ایک انعام یہ ملے گا، وَفَضْلٍ، اللہ اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، دوسرا انعام، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھی راہ کی دکھائے گا، سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائے گا، یہ تیسرا انعام۔ گویا کہ حضور کو پہچان لو، قرآن کو پہچان لو اور اللہ کو ویسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں میں داخل فرما کر تین انعام عطا فرمائے گا، اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، اور صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ فلہذا اگر صراط مستقیم چاہیے تو پہلا بنیادی کام یہی ہے کہ حضور کے ہو جاؤ، حضور کو پہچانو۔ وہ کسی فلسفی نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا
کیا اللہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ فرمایا ایک ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان۔ انہوں نے کہا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے۔ بولا میں عقلی دلیل چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا جب دیکھنے والا دیکھ کر خبر دے رہا ہے تو عقلی دلیل کی ضرورت کیوں ہے؟ اور آپ نے کہا کہ جب دھوپ دیکھ لو تو سورج کا یقین ہو جاتا ہے۔ اب سورج کے طلوع ہونے پر کسی عقلی دلیل کو نہیں مانگا جاتا، دھوپ خود اس کی دلیل ہے، دھوپ خود سورج کی برہان ہے۔ لہذا بتایا جا رہا ہے بندو، اگر اللہ کو ماننا چاہتے ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، تو بس ایک کام یہ کرنا کہ حضور کو پہچان لینا۔ جس نے حضور کو پہچان لیا وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا۔ اب آگے پیچھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہوا، پھر اسلامی عقائد ذکر کیے گئے۔ اب نبوت منتقل ہوئی تھی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں، یعنی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے۔ اور بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں بھائی بھائی ہیں، جیسے حضرت اسحاق حضرت اسماعیل دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اب بھائیوں کی وراثت کا تذکرہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اگرچہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں بھائیوں کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ یاد رکھیے گا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی 7 بہنیں تھیں، بھائی کوئی نہیں تھا، باہر کے بھائی نہیں تھا۔ بیمار ہوئے، نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ عیادت کو تشریف لے آئے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ سرکار تشریف لائے، وضو کیا، وضو کے پانی کا چھینٹا جناب جابر میں مارا تو ہوش آ گیا۔ دیکھا سرکار سرہانے ہیں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلالہ ہوں، لا ولد ولا والد، یعنی میں اس حال میں جا رہا ہوں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی ماں باپ ہیں، تو میرا وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے لوگوں کی وراثت تقسیم کرتے تھے تو پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ جن کی اولاد نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، اب ان کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے؟ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں شان نزول ہو، پہلے صحابہ کرام کو اشکال ہوتا ہو، بعد میں جناب جابر والا واقعہ ہوا تو اللہ نے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ تو اب کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی ماں باپ ہوں، صرف یا تو بہن ہو یا زیادہ بہنیں ہوں یا بہن بھائی ہوں، تب ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ پیچھے سورہ نساء میں جو تذکرہ تھا وہ کلالہ مر جائے، یعنی ایسا بندہ مر جائے کہ اس کے بھائی بہن ہوں، تو بھائی بہنوں کو کیا ملے گا؟ ماں باپ بھی ہوں، اولاد بھی ہو، یا اولاد نہ ہو ماں باپ ہوں تو اب بھائی بہنوں کو کیا ملے گا وغیرہ ذالکہ۔ اس طرح کے مسائل پیچھے سورہ نساء میں ذکر کیے گئے تھے۔ یہاں مخصوص مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ اولاد ہی نہیں ہے، وہ یہ کہ ماں باپ ہی نہیں ہے، یا تو اکیلی بہن ہے یا ایک سے زیادہ بہنیں ہیں یا بہن کے ساتھ بھائی بھی ہے، اب چاہے سوتیلی ہو یا سگی۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر ماں باپ نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، اکیلی بہن ہو تو اسے کل مال کا نصف حصہ دیا جائے گا، یعنی 2 حصے کیے جائیں گے مال کے، آدھا حصہ بہن کو دے دیا جائے گا، آدھا پھر دیگر جگہوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے 2/3 حصے یہ بہنوں کو دے دیے جائیں گے، باقی پھر دیگر جگہوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر بہن کے ساتھ بھائی بھی ہو تو پھر بہن بھائی عصبہ ہو جائیں گے، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا، بہن کو سنگل حصہ ملے گا، یعنی 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پر ان احکامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا یستفتونک، اے محبوب آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ یہاں سے فتوے کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ فتویٰ کتنی عظیم الشان چیز ہے، کہ فتویٰ ایک صاحب فتویٰ کو ہی سے ہی پوچھنا چاہیے، مسئلہ صاحب علم سے ہی پوچھنا چاہیے کہ
صحابہ حضور سے مسئلہ پوچھتے تھے. اب دیکھیں حضور کی تعلیم و تربیت کا انتظام اللہ سے ہو رہا ہے, اللہ کی بارگاہ سے ہو رہا ہے, اور قرب الہی کا عالم یہ ہے کہ صحابہ مسئلہ حضور سے پوچھتے ہیں, جواب اللہ عطا فرماتا ہے. یستفتونک, اے محبوب آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. قل, آپ ان سے فرمائیے, اللہ یفتیکم, اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے, فتویٰ ارشاد فرماتا ہے. فی الکلالہ, کلالہ کے متعلق. ان امرؤ ہلک, کہ اگر بندہ ایسا ہو کہ ہلاکا, کہ وہ انتقال کر جائے, لیس لہ ولد ولہ اختن, کہ لیس لہ ولد, اس کی اولاد نہ ہو, ولہ اختن, اور اس کے لیے ایک بہن ہو, فلہا نصف ما ترک, تو جو ترکہ اس نے چھوڑا اس کا آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا. وہوا یرثھا ان لم یکن لہا ولد, اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو تو. فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ, اور اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں, فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَک, پھر بہنوں کو جو اس نے چھوڑا, جو ترکہ ہے اس کے بقیہ میں سے, یعنی اس ترکے کے 3 حصے کیے جائیں گے, 2/3 پھر بہنوں کو ملے گا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً, اور اگر بھائی بہن دونوں ہوں, یعنی بہنیں بھی ہوں, مرد بھی ہوں, عورتیں بھی ہوں, بھائی بھی ہوں, فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. یبین اللہ لکم ان تضلوا, اللہ تمہارے لیے صاف احکامات بیان فرماتا ہے کہیں تم بہک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. الحمدللہ تعالی ہماری سورہ نساء بھی مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح قرآن سمجھنے, سمجھانے, پڑھنے, پڑھانے کی توفیق دی ہوئی ہے. ہم سب سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, اور اسی ذریعے سے الحمدللہ قرآن سے رابطے میں ہیں, تعلق میں ہیں, تلاوت میں ہیں, اور علم حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس کا اجر و ثواب دنیا و آخرت میں بے شمار ملے گا. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو دارین کی ابدی سعادتوں کا مستحق و حقدار بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.